انسان کے اندر خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ساری خواہشیں اندر پڑی ہوتی ہیں انسان. اور جتنے بھی یہ آپ دیکھتے ہیں یہ سڑے ہوئے شاعر ہوتے ہیں، ہر وقت یہ بھی ہو جاتا، کاش کاش یہ بھی ہو جاتا، کاش یہ بھی ہو جاتا، وہ سڑے ہوئے شعر لکھتے رہتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملے نہیں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. تو وہ خواہشوں کی محبت اتنی دل میں ہوتی ہے کہ انہیں سوائے ان لفظوں کے اور کوئی حل نظر نہیں آتا جس میں وہ اپنے جذبات کو ڈھال دیتے. دوسرا فرمایا عورتوں کی خواہش کرتے ہیں مرد عام طور پہ، اور اسی کو آپ اگر عورتوں کے لیے لیں تو یہاں مرد کا لفظ استعمال ہوگا کہ وہ مردوں کی خواہش کرتی ہیں. عورت جو ہیں، عورتیں مردوں کی خواہش کرتی ہیں، مرد عورتوں کی خواہش کرتے ہیں. اور اس میں دنیا جہان میں ابھی میں آگے گفتگو کرنے لگا ہوں، جس شے نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے وہ یہی دو لوگ ہیں، اور ان کے غلط تعلق نے دیا ہے. عورتوں اور مردوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے میں عرض کرتا ہوں. اسی طرح بیٹے کی خواہش کے لیے لوگ 11 بیٹیاں جن دیتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو جائے، بس کسی طریقے سے بیٹا حاصل ہو، اور خواہش کو جب تک وہ پورا نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ اپنا معاملہ بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. سونا اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، پیسہ، مال، دولت، نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یعنی بزنس، کاروبار، جہاں جہاں سے مال آ سکتا ہے یہ سب کچھ اس کے اندر آ گیا. آگے حد کر دی، فرمایا یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں جو چند دنوں کے لیے تمہیں دیے ہیں ہم نے چند دنوں کے لیے تمہاری یہاں پہ جو تمہارا قیام ہے اس کے لیے دیے تھے، چند دنوں کے لیے دیے تھے. ان کی طرف تم نے جو توجہ کر دی ہے، تم نے ظلم کر لیا اپنے ساتھ، ہم نے تو یہ سامان تھوڑی دیر کے لیے تمہیں دیا ہوا تھا. اور آگے فرمایا جس کے اللہ جو ہے اس کے پاس تمہارا بڑا ہی اچھا ٹھکانہ موجود ہے. یعنی جو اللہ ہے اس کے پاس اصل ٹھکانہ ہے، وہاں تم نے جانا ہے، وہاں تم نے آنا ہے، تمہاری اصلیت وہاں ہے، تمہاری اصل وہاں ہے. یہ تو وقتی طور پہ تمہیں کچھ سامان دیے گئے تھے جن میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، بیویاں ہیں، خامد ہیں، بچے ہیں، معاملات ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ کر کے تم نے اس اللہ کو ہی چھوڑ دیا. تو یہ بے وقوفی کر دی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے. لہٰذا اللہ نے واضح کر دیا اس آیت میں. تو مفسرین نے بڑی ہی احسن انداز سے اس کی تفسیر پھر فرمائی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی گئی ہے. نوٹ کیجئے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کی مذمت میں اور دنیا کے مال و دولت کے لیے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ کثیر ہے. بہت زیادہ حدیثیں حضور کی دنیا کے مال کے اوپر ہیں، اور دنیا کی مذمت کے اوپر آپ نے بہت ساری گفتگو کی ہے. اور ویسے بھی اس بات کو اچھی طرح جان لیا جائے، جس دل کے اندر فرمایا ایک دل کے اندر دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. نوٹ کر لیں، ایک دل کے اندر دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ پھر نہ کہنا کہ علم نہ ہوا، ساری زندگی انسان لگا رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہی نہیں تھا کہ ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک اللہ کی محبت اور ایک دنیا کی محبت، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا آپ کا دل، ہم سب کا دل اللہ کی محبت والا ہے یا دنیا کی محبت والا ہے، دو اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا کثیر احادیث ہیں، میں نے ان میں سے چند منتخب کی. آئیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی رکھتی تو اللہ کافر کو پینے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ بھی اس میں سے نہ دیتا. اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اب اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں. اگر ہوتی تو نہ دیتا. آپ اس وقت کافروں کا حال دیکھیں، ان کی روڈیں، ان کی سڑکیں، ان کی بلڈنگز، ان کی زندگیاں،
لش پش ماحول بہترین. ہمارے بچے تو خیر دیوانے ہیں نا یورپ کے, مستانے ہیں امریکہ کی سڑکوں کے, اور مطلب بس کیا بات ہے یار, اعلیٰ, بہت اچھا زندگی تو وہ جی رہے ہیں. دیکھیں اس حدیث میں حضور کتنی بڑی تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کچھ حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. آج کافر جو موج کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک بے حیثیت ہے, فضول ہے, اس کا کوئی اللہ کے نزدیک وٹک اور نہیں, اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ہوتی تو قطعاً نہ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے, 7 صحابہ تھے, تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. حضور رکے, فرمایا کہ کون ہے جو اس مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی آپ میں سے ہے جو اس کو خرید لے؟ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مرے ہوئے بچے کو بیچ رہے ہیں. فرمایا حضور یہ کون خریدے گا, یہ تو مرا ہوا ہے, اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. چلو زندہ ہوتا تو آپ نے حکم دیا ہم خرید لیتے, لیکن یہ مرا ہوا بچہ کون خریدے گا؟ فرمایا جس طرح اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں, اللہ کی نظر میں دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں, کوئی اہمیت. جتنا مرضی بنا لو, جتنے مرضی بڑے محل کھڑے کر لو, اللہ کی نظر میں اس چیز کا کوئی وٹک نہیں ہے, وہ اس چیز کے لیے نہیں. اللہ اکبر.